الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 17 سے. مثل مثال، مثل مثیل ہم پڑھتے ہیں، ہم بولتے ہیں. مثل مثال، حالت، کنڈیشن، ہم ان کی، ان سب کی. یہ کافروں کی اور یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، منافقین کی بات ہو رہی ہے. مثلہم ان سب کی مثال، کہ جیسا کہ، مثلی مثال، پیرابل، الذی وہ جو. اب دیکھیں مثلہم مرکب اضافی ہے، کمثلی مرکب جاری ہے، اور الذی یہ اسم موصول ہے. استوقد اس نے جلائی. اب دیکھیں وقد ہونا چاہیے تھا، تو استوقد یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے. یہ استیقاظ باب استفعال ہے. جتنے لفظ زیادہ ہوں گے تو اس کے معنی زیادہ ہوں گے. واو قاف دال اس کا روٹ ہے. وقود کہتے ہیں وہ ایندھن جس سے آگ جلائی جائے، اور مستوقد آگ جلانے والے کو کہتے ہیں. اب اس سے جو ہے یہ کوشش، حصول اور چاہت کا معنی دیتا ہے. یعنی اس نے آگ طلب کی، اس نے چاہی، اس نے کوشش کی. نار اور نور اس کی ایک ہی اصل ہے. نار آگ کو کہتے ہیں، فائر کو. پس یہ حرف عطف ہے اور ترتیب کے لیے آتا ہے. لما حرف شرط ہے. پھر ذہن میں رکھیے گا جو ہم بولتے ہیں اس کو کالی ماں کہتے ہیں، اور کالی ماں کو لفظ بھی کہتے ہیں. لفظ پھینکنا، جو کچھ ہم بولتے ہیں اس کو پھینکتے ہیں. تو کالی ماں کے تین، آپ اس کو کہیں کہ تین بچے ہیں یا اس کی تین قسمیں ہیں. اسم، فعل، حرف. یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. ناؤن ہوگا، ورب ہوگا یا پارٹیکل ہوگا. تو فا کیا ہے؟ یہ حرف ہے، پارٹیکل ہے. فا، پس، تو، پھر اس کے تین مطلب ہیں، اور فا بار بار آئے گا. لما یہ حرف شرط ہے، حرف ہے اور حرف کی پھر قسم شرط. لما جب. اضاءت اب یہ فعل ہے، فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب. اس نے روشن کر دیا. ضاد واو ہمسہ اس کا روٹ ہے. ضوء ضیاء روشنی کو کہتے ہیں. یہ باب افعال ہے. اضاء یضیء اضاءہ روشن کرنا. تو دیکھیں اضاء اس کا ایڈیشن ہوا تا، یعنی بعد میں تا آیا تو فعل ماضی کا جیسے میں نے بتایا اس کی تبدیلی بعد میں ہوتی ہے. تو اضاء کے بعد تا جب لگا تو یہ سفکس مؤنث کی علامت ہے. اضاءت اس نے روشن کر دیا. نار مؤنث ہے تو اس لیے اضاءت آیا. ما جو، حول ارد گرد، ماحول ہم بولتے ہیں. ویسے ما کا مطلب جو اور حول ارد گرد ہو اس کے. ذہب گیا، چلا گیا. لیکن بے کے صلے کے ساتھ آگے بنورہم کے ساتھ جو بی لگا ہے تو ذہب بی کے ساتھ لے جانا، ٹک اوے. ذہب لے گیا، اللہ اللہ. پھر بی جو ہے اس کا تعلق ذہبہ کے ساتھ تھا تو ذہبہ کا معنی ہو گیا لے جانا. نور روشنی. ہم ان کی. واو اور تاروا کا اس نے چھوڑ دیا. ہی لیفٹ.
ताराका, ताराका اس کا روٹ ہے ताराका ترک، اس میں مصدر، اور ताराका یہ کیونکہ اس کا پہلا بچہ ہے واحد فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب تو اس کی شکل بہت ملتی ہے مصدر سے. تو ताराका اس نے چھوڑ دیا، ہم ان سب کو. ٹرانسلیشن کرنے میں ہمیشہ دیکھیے گا کہ ایک جب ہم لفظ پڑھتے ہیں تو اس میں کتنے کلمات ہوتے ہیں. واو الگ سے ہے اور ताराका یہ پورا ایک جملہ ہے، جملہ فعلیہ، اس نے چھوڑ دیا. پھر ہم کا ہم الگ سے کریں گے، ان سب کو. فی میں فی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، آنے والے اسم کو زیر دیتا ہے. ظلمات ظلم کی جمع، اندھیروں میں، ظلمہ کی جمع ہے ظلمات. ڈارکنیس اٹر ڈارکنیس، اندھیرے اندھیروں میں، لا نہیں، یبصرون وہ دیکھتے. با صاد را اس کا روٹ ہے، بصر نگاہ کو کہتے ہیں، دیکھنے کو کہتے ہیں. ابصر یبصر ابصار یہ باب افعال ہے اور یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف اور لا لگنے سے فعل مضارع منفی ہو گیا، وہ نہیں دیکھتے. پھر دیکھیں کہ اس کی تبدیلی شروع میں ہوتی ہے، یا لگنے سے وہ کے معنی ہو گئے اور واو نون لگنے سے جمع کے معنی ہو گئے. یا وہ سب، واو نون وہ سب، یبصرون نہیں دیکھتے. اب اس میں دو زمانے ہیں، نہیں دیکھتے اور نہیں دیکھیں گے یا نہیں دیکھ رہے. تو حال اور مستقبل دو زمانے مضارع میں ہوتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے یا وہ نہیں دیکھیں گے. سمن بہرے، صاد میم میم اس کا روٹ ہے، سن نہ سکنا. الصم کی جمع سم، صاد میم میم اس کا روٹ ہے. صمم کہتے ہیں رکاوٹ کو، بندش کو، سوراخ کا بند ہو جانا. اور بکم اب کم کی جمع ہے. ویسے اخرس بھی گونگے کو کہتے ہیں، اخرس، حمزہ خا را اور سین اخرس. لیکن اب کم کہتے ہیں جو گونگا ہو اور بات بھی نہ سمجھتا ہو. اخرس سمپل گونگا، گونگا تو ہے لیکن بات سمجھتا ہے، لیکن اب کم ایسا گونگا جو بات کو نہ سمجھتا ہو. یون یہ اعما کی جمع ہے، اندھے. تو سمن ڈیف، بکمن ڈم اور یون بلائنڈ اندھے، اعما کی جمع. فا پھر حرف عطف ہے اور ترتیب کے لیے پس، ہم وہ سب، لا نہیں، یرجعون وہ لوٹیں گے. رجع یرجعو ضرب یضرب اور لا یرجعون فعل مضارع منفی، وہ نہیں لوٹیں گے یا وہ نہیں لوٹتے. رجوع کرنا، واپس آنا، لوٹنا، ریٹرن. او یا کا جیسا کہ، کا حرف جر ہے جیسا کہ، مانند. سویب زوردار برسنے والی بارش کو کہتے ہیں اور صاد واو با اس کا روٹ ہے. زوردار برسنے والی بارش، سخت بارش. من سے، السما آسمان، سین میم واو اس کا روٹ ہے. سما بلندی کو بھی کہتے ہیں اور بادل کو بھی سما کہتے ہیں، آسمان کو بھی کہتے ہیں، بادل کو بھی اور بلندی کو. سین میم واو اس کا روٹ ہے. ہر چیز کا بالائی حصہ، بلند ہونا، اوپر اٹھنا. اور یہاں السما آسمان، اسکائی. فی میں ہی اس، ظلماتن پھر ظلمہ کی جمع، ظلمات اندھیرے، تاریکیاں. پچ ڈارکنیس. واو اور رعد کہتے ہیں کڑک کو، گرج کو، گرجنے والی بجلی، تھنڈر. واو اور برق چمک کو کہتے ہیں، چمکنے والی چیز، لائٹننگ. یجعلون پھر یا دیکھیں وہ کے لیے ہے، یہ فعل مضارع معروف
جمع مذکر غائب اور باب فتح یفتح جعل یجعل، وہ سب کرتے ہیں، وہ سب رکھتے ہیں. جعل بنانا، ڈالنا، ایک حالت سے دوسری حالت میں لانا. وہ کرتے ہیں. اصابع، اصبع کی جمع ہے. اصبع انگلی کو کہتے ہیں، انگلی، اور اصابع اس کی جمع انگلیاں. ہم ان کی یعنی اپنی انگلیوں کو، فی میں آذان، اذن کی جمع ہے، اذن کان کو کہتے ہیں، آذان اس کی جمع ہے. ہم ان کے، فی میں آذان کان، ہم ان کے ایئرز، من سے، الصواعق، صاعقہ کہتے ہیں گرنے والی بجلی، گرنے والی بجلی، اور آسمانی بجلی کی کڑک کو بھی صاعقہ کہتے ہیں. تو صواعق اس کی جمع ہے. خوفناک آواز، بجلیاں، بجلیوں سے. حذر ڈر، حذر بچنے کو بھی کہتے ہیں اور ڈرنے کو بھی کہتے ہیں، فیئر. حذر ڈر، الموتی موت کا. واللہ اور اللہ، اگر واللہ ہی ہوتا تو قسم اللہ کی، وہ پھر واو حرف جر ہوتا اور آنے والے اسم کو زیر دیتا. تو واللہ، جب بھی ہم اس کا ٹرانسلیشن کریں گے، ترجمہ کریں گے، تو اللہ کی قسم، یہاں پہ واو جو ہے حرف عطف ہے، اور واللہ اور اللہ، بس سمپل. اور اللہ محیطن، ہا واو تو اس کا روٹ ہے، اور محیطن اس میں فائل ہے. احاطہ یحیط احاطہ، باب افعال، تو گھیرنے والا، انسرکل کرنے والا. بھی ساتھ، الکافرین کافر، کافر کی جمع کافرین، ڈسبلیورز، اور اللہ گھیرنے والا ہے بالکافرین کافروں کو. یکادو قریب ہے، کادا ماضی ہے اور یکادو مضارع. کاف واو دال اس کا روٹ ہے، کادا یکادو کودن، اور یہ باب سامع یسمع ہے. قریب ہے یہ افعال مقاربہ میں سے ہے. یکادو قریب ہے، البرق بجلی. یخطف وہ اچکلے. خطف خوا طوفا اس کا روٹ ہے، اور خطف مصدر ہے، اس میں مصدر ہے. اور یہ باب سامع یسمع، واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف، وہ اچکلے. اب سور بصر کی جمع آنکھیں، بصارت. ہم ان کی. کلما جب کبھی، یہ کلن اور ما سے مرکب ہے. ما حرف مصدری ہے اور کلما یہ حرف شرط ہے. جب کبھی. اضاء اس نے روشن کیا. پھر ضوء اس کا مادہ ہے، نور کو روشنی کو کہتے ہیں. اضاء یضیء اضاءہ یہ باب افعال ہے. اضاء اس نے روشنی کی، واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف. لہم ان کے لیے. مشو وہ چلتے ہیں، میم شین یا اس کا روٹ ہے، میم شین یا، اور یہ باب ضربہ یضرب ہے. مشا یمشی. مشو وہ چلتے ہیں، فیہی اس میں. پھر عربی زبان کا حسن دیکھیں، جب اس میں تبحر کریں گے، اس میں تعمق کریں گے، غوطہ زنی کریں گے، تو ایک لفظ کو جب ہم سیکھیں گے تو سینکڑوں بار ہم نے اس کو سیکھ لیا. جب بھی قرآن پاک میں وہ لفظ آئے گا تو ہمیں آتا ہوگا. لہم بھی بار بار آئے گا ان سب کے لیے، اور فیہی بھی بار بار آئے گا اس میں. اذا بھی بار بار آئے گا، علیہم بھی بار بار آئے گا، یہ الفاظ بار بار آئیں گے. واؤ بھی سینکڑوں بار آئے گا. واؤ اور اذا جب، when. اظلم اندھیرا کیا. اظلم ظلام میم اس کا روٹ ہے. اظلم یظلم اسلام یہ باب افعال ہے، اور یہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف. وہ اس نے اندھیرا کیا. علی پر، ہم ان کے یعنی ان پر. قوموا وہ کھڑے ہوئے. قوف واو میم اس کا روٹ ہے، قیام کھڑا ہونا. قوموا وہ کھڑے ہوئے. واو اور لو اگر یہ حرف شرط ہے. شاء چاہا، چاہتا. تو مشیئہ شین یا حمزہ اس کا روٹ ہے، مشیت چاہت کو کہتے ہیں. تو اگر
چاہا ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، ماشاء اللہ جو اللہ چاہے، تو شاء چاہنا، اگر چاہا اللہ اللہ نے، لا البتہ یہ حرف شرط کے بعد جواب شرط میں لا سے ابتدا ہوتی ہے، تو آگے یہاں پہ حرف شرط تھا، آگے جواب شرط ہے تو لا سے ابتدا ہوئی. لذہب البتہ لے گیا، پھر دیکھیں سمعی کے ساتھ بی ہے تو پھر یہاں پہ لے جانے کا معنی ہوا، ورنہ ذہبہ کا مطلب وہ چلا گیا، لیکن ذہب بی وہ لے گیا. لذہب البتہ وہ لے گیا، البتہ وہ لے جاتا، بی لگنے سے یہ اب اس کے ساتھ تعدیہ ہو گیا. سمعی کان ہم ان کے سماعت، سمع کان سماعت ہیئرنگ، ہم ان کی، واو اور ابصار بصارت، پھر بصر کی جمع ابصار آنکھیں، بصارت سائٹ، ہم ان کی. ان بے شک اللہ، اللہ علی پر، کلی ہر شئی چیز، قدیر قدرت والا، قدیر قدرت رکھنا، طاقت رکھنا، اور قدیر اچھے طریقے سے منصوبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا نام ہے. قدیر قدرت والا، قابو پا لینے والا. هو الفاعل لما یشاء علی قدر ما تقتضی الحکمہ لا زائدا علیہ ولا ناقصا عنہ، یعنی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جس کا حکمت تقاضا کرتی ہے بغیر کمی بیشی کے، تو وہ قدیر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نام بار بار آئے گا کہ قدیر، حکمت کے مطابق وہ جو چاہے وہ کرے، کنٹرول والا، پاور والا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 17 سے تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں. مثلہم ان کی مثال، کفار مکہ کی، پکے کافروں کی اور یہودیوں کی مثال، کمثل الذی جیسا کہ مثال اس کی، استوقد نارا جس نے آگ جلائی. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے شمع جلائی. فلما اضاءت ما حولہ جب آگ نے اس ماحول کو روشن کر دیا، ان کے ماحول کو روشن کر دیا. ذہب اللہ بنورہم تو اللہ ان کا نور لے گیا. وترکہم اور اس نے ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیروں میں، ڈارکنیس میں، لا یبصرون ان کو کچھ نظر نہیں آتا. تو یہ پکے کافروں کی بات ہے. اب اس کو تھوڑا سا اس سینیریو کو ذہن میں لے کر آئیے کہ صحرا ہے، وہاں پہ گھوپ اندھیرا ہے، قافلہ چل رہا ہے، رات کا وقت ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا. ایک شخص آتا ہے، آگ کو روشن کرتا ہے، ماحول روشن ہو جاتا ہے، لیکن روشنی دیکھ کر بھی اللہ کیا کرتا ہے کہ ان کے اندر کا جو نور ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. تو بہت خوبصورت مثال سے اللہ تعالیٰ بات کو سمجھاتے ہیں کہ پکے کافر ایسے ہیں. اب یہود انتظار میں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور آ کر دین حق کو واضح کریں گے. پھر ان کے سامنے یہ اسلام کی شمع روشن ہوئی، لیکن ان کا ضمیر مردہ ہو گیا، ڈیڈ ہو گیا، وہ اندر کا نور ختم ہو گیا. تو دیکھ کر بھی نہیں دیکھا، سن کر بھی نہیں سنا، اور اللہ نے ان کو بھٹکنے کے لیے اندھیروں میں چھوڑ دیا. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو نور بنائے تو دو نور مل کر کسی چیز کو دیکھتے ہیں، ایک سورج کی روشنی اور ایک آنکھ کی روشنی. جب یہ دو روشنیاں ملتی ہیں تو نظر آتا ہے. اگر اندھیرا ہو لیکن آنکھ جو ہے 6x6 بالکل ٹھیک ہو، لیکن اندھیرا گھپ ہو تو کچھ نظر نہیں آئے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا.
کہ آنکھ کی روشنی تھی لیکن کیونکہ سورج کی روشنی نہیں تھی تو کچھ نظر نہیں آیا، اندھیرا تھا. اور اگر آنکھ اندھی ہے اور سورج پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے تو پھر بھی اس سورج نے کوئی فائدہ نہیں دیا. تو کہا ایسے ہی ایک نور بصارت ہے اور ایک بصیرت ہے، دل کی روشنی اور آنکھ کی روشنی، کہ دیکھ کر بھی نہ دیکھنا. جیسے اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. تو اندر کی جو آنکھ تھی وہ ضمیر، اللہ نے اس کو اندھا کر دیا. کہا کہ کما ضوء الشمس لا ينفع اذا ضوء العین ممنوعا، کہ سورج کی روشنی فائدہ نہیں دیتی جب آنکھ کی روشنی ختم ہو جائے. تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. ان کی آنکھیں اندھی نہیں تھیں لیکن دل اندھے تھے جو کہ سینوں میں تھے، کہ اللہ نے ان پہ مہر لگا دی، سٹیمپ لگا دی، تو ان کو کچھ نظر نہیں آیا. تو وہ آگ روشن ہوئی، وہ نور اسلام کی شمع آپ نے جلائی، لیکن کیا ہوا کہ اللہ نے کیونکہ ان کے دلوں کا نور چھین لیا تو اب دلوں پہ سٹیمپ تھی تو کچھ نظر نہیں آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت خوبصورت دعا سکھائی کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا، کہ اللہ میرے دل میں ایسا نور ہو کہ مجھے قرآن پاک کا نور سمجھ بھی آئے، نظر بھی آئے، اور میرے دل پہ یہ نور براجمان ہو تو صراط مستقیم کا سفر ہم کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت مثال سے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو ان پکے کافروں کی مثال ایسی ہے کہ انبیاء نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شمع کو روشن کیا، لیکن کیا ہوا کہ اندر کا نور ختم ہو گیا تو اس نور نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. اندر کی روشنی بجھ گئی، اللہ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، اب ان کو کچھ نظر نہیں آتا. سمن وہ بہرے ہیں، ڈیف ہیں، بکمن گونگے ہیں، ڈم ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون اب وہ واپس نہیں آئیں گے کیونکہ ان کے دل بند ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں، یہ فیکلٹیز، یہ سینسز دیے، اور ان سینسز کے ذریعے اس نور کو کلیکٹ کیا جاتا ہے دل میں. تو یہ تمام چیزیں جب ان پہ اللہ مہر لگا دے، یہ سننے کے قابل نہیں رہیں تو دل تک پیغام نہیں پہنچ سکتا. تو کہا حق سننے سے بہرے، حق بولنے سے گونگے، اور حق دیکھنے سے اندھے ہیں. اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، بہت دور نکل گئے. ہدایت بہت خوبصورت، یہ قیمتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ تھا، انہوں نے اس کو ریسیو ہی نہیں کیا، قبول ہی نہیں کیا. اور ریسیو کہاں پہ کرنا تھا؟ دل پہ. جب یہ ان کی فیکلٹیز ختم ہو گئیں، ان کے ذریعے یہ نور اندر تک نہیں پہنچا، دل پہ براجمان نہیں ہوا، انہوں نے قبول نہیں کیا، تو کیا ہوا؟ دل کے دروازے بند ہو گئے. اب دل میں کیا ہے؟ ظلمتیں ہیں، اب یہ واپس نہیں آئیں گے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل. کہ ہم بھی ابھی بھٹک رہے ہیں، اندھیری شب ہے. جب تک قرآن پاک سے تعلق نہیں بنائیں گے، قرآن پاک کے نور کو دیکھیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن پاک سنیں گے، سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ قرآن پاک ایک نور ہے. جب اس نور کو اپنے دل پہ اتاریں گے تو ضرور اس نور سے ہم فائدہ حاصل کر لیں گے. اس نور کو ڈیلی کا تھوڑا تھوڑا سٹور کرتے رہیں تو انشاءاللہ جب بھٹکنے لگیں گے پھر یہ نور ہمارے قلوب میں اترے گا تو تھوڑا ضمیر زندہ ہوگا. جب قرآن پاک کی بارش ہمارے اندر اترے گی تو اندر کا وہ جو بیج ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگا اور پھر صراط مستقیم کے راہی بنیں گے. پھر ضمیر جب زندہ ہوگا تو اب گناہ کرتے ہوئے تھوڑی سی شرم ضرور آئے گی، اندر ایک انگلی ہلتی ہوئی محسوس ہوگی کہ نہیں یہ کام برا ہے، یہ کام غلط ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں بھی اضافہ کریں اور ہدایت میں بھی آخر تک اضافہ کرتے رہیں۔ علم میں تو اضافہ ہوتا ہے پڑھنے سے، لیکن ہدایت کا کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آخری وقت اللہ اگر یہ نور ہدایت کو چھین لیں، نور ہدایت کو ختم کر دیں اور انسان بھٹکنے لگے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اس ہدایت کو ریسیو کرنے کے لیے قرآن پاک کے ساتھ انشاءاللہ جڑتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے قلوب کو نور ہدایت سے منور کریں گے۔ تو بہت پیاری مثال اللہ نے دی۔ آگے اللہ نے ایک اور مثال سے سمجھایا کہ او کصیبن، یا ان کی مثال بارش کی طرح ہے، من السماء، جو آسمان سے آئی، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے بھی ہیں، ورعد وبرق، اور گرجنے والی بجلی یعنی کڑک ہے اور چمک ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، من الصواعق، اس خوفناک آواز سے، بجلی کی آواز سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اب منافقین کی مثال دی، پہلے اللہ نے پکے کافروں کی اور یہودیوں کی مثال دے کر بات کو سمجھایا، اب اللہ نے ڈاما ڈول جو منافقین ہیں ان کی مثال دی کہ یہ بہت بہت پیاری مثال ہے کہ رات ہے، موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، اس میں گھن گرج، کڑک، چمک ہے، اور اس نے ماحول کو ہیبت ناک بنا دیا ہے۔ کم ہمت بزدل طوفان میں گھرے ہیں، کڑک سے ان کی جان نکلی جا رہی ہے، کانوں میں انگلیاں ٹھونسے، اب وہ خوف کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بات دے کر ہمیں سمجھایا کہ دیکھو یہ انگلیاں ٹھونسے خوف کی تصویر بنے کھڑے ہیں، جیسے ہی چمک سے ماحول منور ہوتا ہے وہ ہمت کر کے 2-4 قدم بڑھتے ہیں، جب ماحول تاریک ہوتا ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے سمجھایا کہ دیکھو یہ وہ منافقین ہیں کہ جب ان کو فائدہ ہوتا ہے اسلام سے تو اس طرف آتے ہیں، لیکن جب مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، جنگ کی بات ہوتی ہے، ان کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو تب یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں یہ ایسے منافقین ہیں کہ سامنے نمازیں بھی پڑھتے، یہ تمام کام کرتے، لیکن جب کوئی ایسا حکم آتا جو ان کے خلاف ہوتا، جس میں آزمائش ہوتی، تو یہ پیچھے ہٹ جاتے، تھوڑا سا آگے بڑھتے اور پھر پیچھے ہٹ جاتے۔ تو یہ ڈاواں ڈول منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ تو بہت پیاری مثال سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو موت سے ڈرتے ہیں، ڈر کے مارے مصیبت میں چھوڑ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پورا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ اتھارٹی کے ساتھ ان پر چھایا ہوا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلتے ہیں، اسلام کو کامیابی ملتی ہے تو اچھے دنوں میں اسلام کے دوست ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پہ اندھیرا آتا ہے، آزمائش آتی ہے، تو قاموا، یہ ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب غزوات کی بات ہوتی ہے، جب جنگوں کی بات ہوتی ہے، آزمائش کی بات ہوتی ہے، جو ان کے دلوں کو اچھی نہیں لگتی تو بس کھڑے ہو جاتے ہیں، تو سٹیل ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو سلب کر دے، ضائع کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارش کو بھی ماء مبارک کہا اور کتاب کو بھی کتاب مبارک۔ تو بارش کی بات جب ہوگی کہ بارش بھی آسمان سے آتی ہے اور کتاب بھی، وحی بھی آسمان سے آتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے مثالوں سے انسان کو سمجھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فائدے کے وقت یہ اسلام کے دوست بن جاتے ہیں، اور جب ان پہ کوئی مشکل وقت آئے تو یہ پلٹ جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ جو کہ صاحب سر نبی ہیں، آپ نے ان کو منافقین کے نام بتائے تو حضرت عمر ان سے جا کر پوچھنے لگے کہ یہ بتائیے کہ منافقین میں کہیں میرا نام تو نہیں؟ تو ایسا خوف تھا۔ آج ہمیں دیکھیں کہ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، اگر منافقین کی لسٹ میں ہیں تو اللہ منافقین والی جتنی بیماریاں ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو ان سے بچائے۔ تو منافقین کی بیماری آپ نے ڈائیگنوز کی، آپ نے بتا دی کہ منافق کیا ہے۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ تو دیکھیں یہ تین کام۔ اور واذا خاصم فجر، جب بھی جھگڑا کرے تو بےہودہ گوئی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو منافقین کے سمپٹم ہیں، علامات ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں دے کر ہمیں بات سمجھائی کہ فائدے کے وقت، یعنی جب فائدہ نظر آیا، جب کوئی چیز اچھی لگی تو وہ اسلام کی لے لی، اور جب کوئی چیز دل کو اچھی نہیں لگی تو اس کو اپنی زندگی سے دور کر دیا، ختم کر دیا۔ تو اللہ ہماری سماعتوں کو، ہماری بصارتوں کو اللہ اس قرآن پاک کے نور سے مزین کرتا رہے، اور اللہ کرے کہ پورے قرآن پاک کو ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اور اس کی ہر آیت پہ، ہر حکم پہ، ہر لفظ پہ ہم عمل کرنے والے ہوں۔ تو آگے اللہ نے مزید بتایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے۔ تم سمجھتے ہو یہ چیز تمہارے لیے بری ہے، بس اللہ جو تیرا رب ہے اس نے تجھے آرڈر کیا، اب تو نے کرنا ہے کیونکہ تو اس کا عبد ہے، اور اس نے ایک تمہیں جاب دی، اس نے قرآن پاک تیرے لیے مینول بنایا، تیرے لیے گائیڈ بک بنائی، یہ تیری سلیبس بک ہے، اور یہی بک تجھے کامیاب کرے گی۔ اگر اس سلیبس بک سے تجھے سمجھ نہیں آئی کہ اللہ نے یہ حکم دیا تو اب اس کو کیسے کروں، تو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے رکھ دی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین رول ماڈل ہے۔ اور خواتین کے لیے ازواج مطہرات اور بنات رسول بہترین رول ماڈلز ہیں۔ تو انشاءاللہ قرآن پاک ایک تھیوری ہے، جب اس کو ہم سمجھیں گے، زندگی میں لائیں گے، تو پھر صحابیات کی، ازواج مطہرات کی، بنات رسول کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، ان کی بایوگرافی پڑھیں گے، ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے، اور اپنی زندگیوں کو منور کریں گے، مزین کریں گے۔ اللہ منافقت کی لعنت سے ہم سب کو بچائے، اللہ ہماری زندگی میں سچائی، ایمانداری لے کر آئے۔ تو انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے اور اپنے اعمال سجاتے رہیں گے، اس خوبصورت پارلر میں، قرآن پاک کے پارلر میں آئیں گے، اپنی خامیوں کو دور کریں گے اور اپنے آپ کو نیکیوں سے مزین کرتے رہیں گے۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقت کی لعنت سے بچائے، اور اللہ ہمیں پکی سچی مومنات بنائے، اور اللہ ہمیں سعداء روحوں میں سے بنائے، دنیا آخرت ہم سب کی کامیاب کرے، اور دنیا آخرت کی تمام شرور سے، برائیوں سے، اور اللہ تعالیٰ ذلتوں سے اللہ ہم سب کو بچائے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، اور اللہ ہم سب کی اولاد کو ہمارے لیے قرۃ اعین بنائے۔ اللہ ہماری اولاد کو درازی عمر، صحت، نیکیوں، عزتوں، کامیابیوں والی، خوشیوں والی، اور ہر طرح کی نعمتوں اور نیکیوں سے اللہ مزین کر دے، اور اللہ ہمیں ان کی خوشیاں دکھائے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔